بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں شکیم ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میاں نواز شریف نے ایک بار پھر خاموشی اختیار کر لی ہے اور گزشتہ 2 روز سے وہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے باوجود خطاب نہیں کر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراض عائد ہو چکا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اور کیوں میاں نواز شریف خاموش ہیں، اس پر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے کہ جن کے لیے آج برا دن ثابت ہو رہا ہے۔ ایک تو شاہ محمود قریشی دوبارہ گرفتار ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان ٹیکنیکل طور پہ 8 فروری کے انتخابات سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک ٹیکنیکل فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا سامنے آیا ہے۔ اس کی تفصیلات سے آغاز کرتے ہیں ویلوگ کا۔ عمران خان کی نااہلی کے معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا ایک کیس بھی دائر تھا۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران جمعے کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک انصاف کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ تحریک انصاف کے خدشات دور کرے اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ان کا موقف سنا بھی جائے اور ان کے جتنے بھی خدشات ہیں ان کو دور کر دیا جائے۔ اب تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا، تو لہٰذا وہ سپریم کورٹ کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اس معاملے پہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کر دی ہے۔ آج سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ، جس کی سربراہی قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کر رہے تھے، اور اس بینچ میں جو دوسرے جج صاحب تھے وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے۔ ایک تو اس بینچ نے یہ توہین عدالت کی جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے کل مقرر کر دی ہے۔ کل اس پر سماعت ہوگی۔ اب دیکھیں عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور کیا عدالت سمجھتی ہے کہ واقعی کوئی توہین عدالت ہوئی ہے یا لیول پلینگ فیلڈ ملا ہے۔ یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے روایتی وہ جو مزاج ہے نا اس کے مطابق یہ سارا کام کیا۔ ان کا مزاج ہے وہ صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، اور پروپیگنڈا کر کے اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یار اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا تو پھر یہ جو 2434 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے یہ کیسے ہوئے؟ چونکہ بیسیکلی ان کا جو الزام یا ان کا جو موقف تھا نا وہ یہ تھا کہ جی ہمارے امیدواران کو کاغذات نہیں مل رہے، ان کے کاغذات جمع نہیں کیے جا رہے، یا ان سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں۔ تمام لوگوں کے جو کاغذات نامزدگی جمع کروانا چاہتے تھے ان سب کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب ان کے پاس کوئی ایسا جواز ہوگا، لیکن پھر بھی جناب یہ عدالت کا معاملہ ہے، عدالت ہی اس پہ فیصلہ کرے گی۔ اور دوسرا بڑا کیس تھا عمران خان کی نااہلی کا معاملہ۔ توشہ خانہ میں عمران خان کی سزا کے بعد انہیں 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اس جو ان کی سزا ہے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ سزا کی معطلی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ نااہلی جو ہے یہ معطل نہیں ہوئی، نااہلی برقرار ہے۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے درخواست دائر کی، اور آج لطیف کھوسہ اور ان کے صاحبزادے شہباز کھوسہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ 2 مرتبہ آج عدالت میں اس کی سماعت ہوئی، ایک صبح 11:30 سے پہلے، اور اس وقت بھی عدالت کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ اس معاملے پہ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے، ڈویژن بینچ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے، ایک حکم دیا ہے، تو لہٰذا کم از کم سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے تو یہی کر سکتا ہے۔ اب 2 رکنی بینچ تو اس پر حکم جاری نہیں کر سکتا، لیکن لطیف کھوسہ صاحب چاہتے تھے یا شہباز کھوسہ صاحب چاہتے تھے کہ جی یہی بینچ اس پر فیصلہ کرے اور عمران خان کو ریلیف دیا جائے۔ تاہم عدالت نے کہا کہ جی اب اس کو 11:30 کے بعد دیکھیں۔ تو دوسرا ایک تیسرا معاملہ بھی تھا۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ شہباز کھوسہ صاحب نے ان کا کہنا تھا کہ جی ان کے کلرک کو سپریم کورٹ میں ہراساں کیا گیا ہے، بعض افراد کی طرف سے فائلیں وغیرہ چھیننے کی کوشش کی گئی، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک درخواست بھی دے رکھی ہے۔
اچھا، وہاں پہ ایک نیا انکشاف ہوا کہ جناب علی جج صاحب کے سٹاف کو واٹس ایپ میسج بھی کیے گئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یار یہ سینئر وکیل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے کوئی واٹس ایپ میسج بھی کر دیا نا تو اس کو سمجھے کہ درخواست دائر کر دی۔ ایسے نہیں ہوتا، مطلب قانون جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اور ویسے وہ دور گزر گیا کہ جب کبھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کام ہوتے تھے، چونکہ سہولت کاری تھی نا۔ اب تو سپریم کورٹ میں سہولت کاری نہیں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اس معاملے پر بھی جب چیک کیا گیا 11:30 بجے دوبارہ عدالت بیٹھی تو انکشاف ہوا کہ ابھی تک آج کے دن تک شہباز کھوسہ، لطیف کھوسہ یا تحریک انصاف کی جانب سے کوئی ایسی باضابطہ درخواست نہیں دی گئی جس میں کہا گیا ہو کہ جی ہمارے فلاں کلرک یا فلاں ملازم کو ہراساں کیا گیا، فلاں جگہ پہ ہراساں کیا گیا سپریم کورٹ میں اور یہ چیزیں ان سے چھینی گئی۔ نہ کسی تھانے میں FIR کے لیے درخواست دی گئی۔ اور جب انکشاف ہوا تو پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ جناب شہباز کھوسہ صاحب نے قائم مقام چیف جسٹس جناب سردار طارق مسعود صاحب کے جو سٹاف افسر ہیں، ان کے سیکرٹری صاحب جو ہیں، ان کو ایک واٹس ایپ میسج کیا تھا اور واٹس ایپ میسج کر کے انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اب یہ چاہتے تھے کہ ان کے اس واٹس ایپ میسج پہ ساری کارروائی جو ہے وہ عدالت از خود کر دے، یعنی کہ یہ صرف نشاندہی کر رہے ہیں، باقی کام سارا عدالت کرے۔ تو جناب آج تو 2 رکنی بینچ نے انہیں کہا کہ جی آپ اس پہ باضابطہ کوئی درخواست تو لے کے آئے نا، پھر اس کے بعد معاملے کو دیکھیں گے۔ اور جو توہین الیکشن کمیشن کا میں نے بتا دیا، عمران خان کی نااہلی کا جو معاملہ تھا اس پہ آج 2 مرتبہ سماعت ہوئی اور دونوں مرتبہ باپ بیٹا یہ کوشش کرتے رہے کہ موجودہ جو اس وقت بینچ ہے وہ اس پر فیصلہ کر دے، لیکن بالآخر ان کو بار بار یہ بتایا گیا جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی طرف سے، اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے کہ قانونی طور پہ 2 رکنی بینچ اس پر فیصلہ اگر کر بھی دے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ 2 رکنی بینچ نے پہلے فیصلہ کیا ہے، تو لہٰذا کم از کم 3 رکنی بینچ ہونا چاہیے۔ اور اس وقت سپریم کورٹ میں موسم سرما کی چھٹیاں چل رہی ہیں، تو شہباز کھوسہ صاحب نے کہا کہ جناب 30 دسمبر جو ہے وہ آخری ڈیٹ ہے سکروٹنی کے حوالے سے، تو عمران خان کے کاغذات نامزدگی اگر مسترد کر دیے گئے تو پھر اس کے بعد وہ تو الیکشن سے آؤٹ ہو جائیں گے، تو لہٰذا آپ ایسا کریں، آپ جج صاحب کو واپس بلا لیں، کسی نہ کسی جج کو بلائیں اور 3 رکنی بینچ اس معاملے پہ 30 دسمبر سے پہلے فیصلہ کرے۔ بارہا انہیں یہ بات بتائی گی، لیکن جب ان کی سمجھ میں نہ آئی تو پھر ایک موقع پہ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو ہے وہ ظاہر وہ ذرا برہمی کا اظہار انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ دیکھیں نا، آپ ایک ینگ لائر ہیں اور آپ کا یہ رویہ ہے کہ آپ بات کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم 2 رکنی بینچ اس کی سماعت کر بھی لے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوتا قانون کے مطابق۔ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس اپیل کو خارج کر سکتے ہیں، تو پھر کیا آپ کی اپیل خارج کر دیں؟ تب اس کے بعد جناب وہ کھوسہ صاحب کچھ خاموش ہوئے، لیکن پھر بھی وہ اس بات پہ بضد تھے کہ سر عمران خان جو ہے وہ نااہل ہونے کا فیصلہ موجود ہے، وہ آؤٹ ہو جائیں گے، وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، لہٰذا ان کے لیے کچھ کر دیا جائے۔ مطلب وہ کوشش کرتے رہے کہ جی خدا یہ پہلے بھی تو ایسے سہولت کاری ہوتی سی نا، آپ بھی کر دیں، آپ کی مہربانی ہے۔ لیکن سردار طارق مسعود صاحب اور اطہر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ انتظار کریں، جب آئندہ ہفتے میں ججز واپس آئیں گے تو پھر اس کے بعد اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیا جائے گا اور اسے دیکھا جائے گا۔ اور اسی طرح آج سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو ایک طرح سے اپنی آبزرویشن کے دوران، ریمارکس کے دوران جو ہے درست قرار دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کوئی ایسی نظیر لے کے آئیں، کوئی ایسا قانون لے کے آئیں، کوئی ایسا حوالہ تو دیں کہ اگر سزا معطل ہو گئی تو پھر نااہلی بھی معطل سمجھی جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، سزا معطل ہو سکتی ہے، نااہلی اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی، یعنی کہ وہی بات وہ کر رہے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دی یا لکھا۔ اب یہ ریمارکس اور آج کی کارروائی اس بات کا اشارہ ہے کہ عمران خان کا انتخابی سیاست سے صفایا ہو چکا ہے، اور آج کیس کی سماعت یہ بتاتی ہے کہ 30 دسمبر تک تو 3 رکنی بینچ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ 8 فروری کے انتخابات کے لیے تو موجود نہیں ہوں گے، تو عمران خان 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں بطور امیدوار جو ہے وہ نظر نہیں آئیں گے۔ اور سر
اب ہم بات کریں گے مریم نواز اور نواز شریف کے معاملے پہ۔ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کے کاغذات نامزدگی پہ اعتراض ہو چکا ہے۔ یہ PP80 سرگودا کا حلقہ ہے جہاں پہ ان کے کاغذات نامزدگی پہ اعتراض کیا گیا ہے، اور یہ اعتراض میں کہا گیا جی ایک تو ان کے نامینیشن پیپر پہ جو دستخط ہیں وہ جعلی ہیں، اور کہا یہ بھی ہے کہ یہ سزا یافتہ ہیں، انہوں نے اپنے اثاثے بھی چھپائے ہیں۔ اچھا، یہ اعتراض مریم نواز پہ ہوا ہے، حالانکہ اس سے پہلے میاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں لاہور سے۔ NA 130 میں جو انہوں نے کاغذات جمع کروائے تھے وہ منظور ہو چکے۔ حالانکہ دیکھیں، مریم نواز کے حوالے سے تو فیصلہ پہلے ہی آ چکا تھا، ان کی نااہلی ختم ہو چکی، مریم نواز کے خلاف جو فیصلہ تھا وہ ختم ہو چکا، وہ بری ہو چکی کافی دیر پہلے۔ میاں نواز شریف کی نااہلی کا معاملہ جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک وہ حل طلب ہے، وہاں پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن مریم نواز کے حوالے سے یہ درخواست آئی، اور ایسے وقت میں درخواست آئی کہ جب میاں نواز شریف جو ہے وہ بھی خاموش ہو چکے ہیں۔ حالانکہ میاں نواز شریف آپ ذرا دیکھیں، پچھلے کی ہفتے 10 دن سے مسلسل ایک بار پھر انہوں نے جو طاقتور لوگ تھے، جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے، جو فیصلہ ساز تھے، ان کے خلاف ایک بار پھر محاذ کھول لیا تھا۔ وہ نام لے رہے تھے کہ جی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وہ ایک بار پھر کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے 2017 کی سازش کی، جنہوں نے 2014 کی سازش کی، جنہوں نے 99 میں شب خون مارا، جنہوں نے 93 میں سازش کی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سازشیوں کے جو چہرے ہیں وہ بے نقاب ہونے چاہیے، انہیں قانون انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے، ان کے خلاف فیصلے ہونے چاہیے، ان کا فیصلہ کریں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے۔ وہ یہ جب بات کر رہے تھے تو اسی دوران آپ نے دیکھا کہ پلان B پہ ہمیں لگا کہ وہ ایکٹیو ہوا ہے، اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے کہ سرفراز بھگٹی صاحب جو کہ سابق وزیر داخلہ تھے، ابھی نگران حکومت میں جو وزیر داخلہ تھے، انہوں نے جیسے ہی الیکشن شیڈول اناؤنس ہوا انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، اور یہ خبر پہلے سے موجود تھی کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے۔ جیسے ہی شیڈول آئے گا وہ عہدہ چھوڑیں گے، اور انہوں نے آئندہ انتخابات میں حصہ لینا ہے تو لہٰذا مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے۔ اور اس سے پہلے میاں نواز شریف بلوچستان میں گئے تو دیکھیں کتنے الیکٹیبلز ان کے ساتھ شامل ہوئے، پنجاب سے ایک ہوا چل رہی تھی، ایک مومنٹم بن گیا تھا۔ لیکن میاں نواز شریف کی یہ تقریریں، پھر اس کے بعد سرفراز بھگٹی صاحب اچانک نون لیگ میں آتے آتے پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے۔ آصف علی زرداری صاحب سے مختلف جو الیکٹیبلز ہیں ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ فیصل واڈا صاحب بوٹ والے وہ زرداری صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اگر ان کو ملائیں تو لگتا ہے کہ جناب علی معاملات خراب ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سابق ایک طاقتور شخصیت ظاہر ہے جنرل صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں، یہ جو ان کے بیٹے ہیں یہ بھی بڑے اہم ہیں، اور یہ بھی مسلم لیگ نون کے بہت اہم رہنماؤں میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن آج کل یہ پردہ سکرین سے غائب بھی تھے، اور میاں نواز شریف ذرا ان کو اپنے پاس شاید نہیں آنے دے رہے تھے، لیکن اب جناب انہوں نے بھی مسلم لیگ نون کے خلاف ایک محاذ کھول لیا ہے۔ یہ ہیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب۔ محمد زبیر صاحب جو کہ میجر جنرل ریٹائرڈ ہیں غلام علی صاحب، آئی تھنک ان کے والد صاحب کا نام جو ہے وہ غلام عمر صاحب تھے، اور یہ بڑے طاقتور جنرل تھے ویسے۔ اور ان کے بھائی ہیں اسد عمر صاحب جو تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی رہے، وہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی رہے، پھر 9 مئی کے بعد وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے تحریک انصاف بھی چھوڑی اور سیاست بھی چھوڑی۔ تو محمد زبیر صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں میں شامل تھے، یہ آپ کو یاد ہے کہ یہ گورنر تھے سندھ کے، اس کے علاوہ یہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان بھی رہے۔ اور اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ ابھی ایک دو روز قبل انہوں نے مہر بخاری کے پروگرام میں یہ موجود تھے، اور اس پروگرام میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار پہ شدید ترین الزامات لگائے ہیں، اور انہوں نے کہا ظاہر ہے ان کی مس مینج کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، اور اس پہ الزامات، اب اسحاق ڈار پہ الزام کا مطلب کیا ہے کہ جی آپ انڈائریکٹلی میاں نواز شریف پہ الزام لگا رہے ہیں، چونکہ وہ سمدی ہیں، اور میاں نواز شریف سب سے زیادہ اپنی جماعت کے کسی رہنما پہ اگر اعتماد یا اعتبار کرتے ہیں، یا کسی کو یہ ایکسیس ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کوئی سخت بات بھی کر سکتا ہے، تو ان میں ایک جو سب سے بڑا نام ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا ہے۔
اور اسحاق ڈار صاحب پر ظاہر تنقید کی جا رہی ہے، تو یہ شریف فیملی پر ہی تنقید جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور ایسے وقت میں کی گئی ہے کہ جب محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی وہ جو ہے نا اپنا کچن کیبنٹ اس میں شامل بھی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد محمد زبیر آپ کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے اس وقت میاں نواز شریف اور مریم نواز۔ حالانکہ ماضی میں جب محمد زبیر کی ایک وہ ویڈیو سامنے آئی تھی ایک خاتون کے ساتھ، نازیبا ویڈیو تھی، تو اس کے بعد حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مریم نواز ان کو اپنی جو اپنا ترجمانی تھی اس سے الگ کر دیتی، لیکن وہ تب بھی مریم نواز کے ترجمان تھے، اور پارٹی ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح سے اسی طرح کھڑی رہی۔ حالانکہ یہ اتنی ایک گندی چیز سامنے آئی تھی، وہ تب ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی وجوہات ہیں جناب۔ تب جناب جنرل باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف ہوا کرتے تھے، اور مسلم لیگ نون کے ایک رہنما اکثر ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، جن کی خبریں وبریں آتی، کبھی کسی میس میں ملاقات، کبھی کسی پارٹی میں ملاقات، کبھی جناب آرمی ہاؤس میں ملاقات، اور وہ شخصیت تھے محمد زبیر صاحب۔ محمد زبیر صاحب کی ملاقاتوں کی ایک وجوہات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا چونکہ تعلق ایک اپنا آرمی فیملی سے ہے، یہ بھی وجہ ہے، اور دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بہت زیادہ قریبی تعلق جنرل باجوہ صاحب کے ایک کزن کے ساتھ تھا، اور ان کی فیملی کے ساتھ چونکہ ان کے ریلیشنز تھے، تو یہ انہی ریلیشن کی وجہ سے جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور ان دنوں مسلم لیگ نون کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سوٹ کرتی تھیں، کیونکہ یہ ملاقاتوں سے ایک تاثر ابھرتا تھا کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے اس کی بات بن رہی ہے، باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پیغام آ رہے ہیں، پیغام جا رہے ہیں۔ لیکن بعد میں جب حقیقت سامنے آئی تو پتہ چلا کہ جناب علی محمد زبیر صاحب تو صرف ملاقاتوں میں گپ شپ کیا کرتے تھے، اپنی ہی باتیں کیا کرتے تھے، میاں نواز شریف کے لیے کوئی اتنا بڑا کردار انہوں نے ادا نہیں کیا۔ تو میاں نواز شریف کا مزاج ہے کہ جو ایک بار ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ نا دل سے اتر گیا تو بس اتر گیا، تو میاں صاحب کے جناب وہ یہ جو تھا نا ان کو لگا کہ یہ ان کے ساتھ ڈبل گیم کی گئی ہے، تو میاں صاحب نے ذرا ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب وہ کنارہ کشی اور یہ جنرل صاحب کے بیٹے کا بیان اور مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی خاموشی، یہ اس بات کا اندیا ہے کہ سر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوئی نئی کھچڑی پک رہی ہے، کوئی معاملات خراب ہیں، اور ایک بار پھر شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ میدان میں اتار دیا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خطاب بھی کر رہے ہیں پارٹی کے اجلاسوں کے ساتھ ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب شہباز شریف صاحب وزٹ بھی کر رہے ہیں۔ آج وہ جنگ گئے ہیں، اور جنگ میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی ایک بڑی وکٹ اڑائی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل صالح حیات، یہ سینئر جو پارلیمنٹیرین ہیں، کئی بار رکن اسمبلی رہے، وزیر رہے، یہ پرویز مشرف کے دور میں پیٹریاٹ کا حصہ بھی بن گئے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ تو فیصل صالح حیات صاحب جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی، اور سیاست پنجاب کی سیاست میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر کوئی چند بڑے نام تھے تو ان میں ایک نام فیصل صالح حیات کا تھا۔ اب وہ بھی نکل چکا ہے، اور اب اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ سر لڑائی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اگر پلان بی پہ کسی نے کام کرنا شروع کیا ہے یا کوئی تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو مسلم لیگ نون نے بھی پیپلز پارٹی کو پنجاب میں فوکس کیا ہے اور اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں سیاسی طور پہ، کیونکہ یہ جو ساری چیزیں اگر کڑیاں آپ ملائیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سر ابھی تک جو سیاسی گھمسان کی جنگ ہے وہ بہت خوفناک سے خوفناک تر ہوتی جا رہی ہے، اور اگر عمران خان صاحب ہمیں اس وقت کسی مشکل میں نظر آ رہے ہیں تو سیاسی طور پہ کوئی بھی جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں تاحال نظر نہیں آ رہا۔ یہ میری اوپینین تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی، انفارمیشن بھی تھی، انالیسس بھی تھا۔ آپ اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کیجیے گا، کمنٹس باکس حاضر ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔